السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب صلوات پڑھے محمد وآل محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی پہلی مجلس، کل کی چاند رات کی مجلس تھی، آج پہلی محرم کی مجلس 1448 ہجرہ کا محرم، فرسٹ مجلس رضوی کالج بامبے۔ میں نے جس آیہ مبارک کی تلاوت کی یہ آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے دور کے لیے یہ پیریڈ، جس پیریڈ سے ہم گزر رہے، اس کے لیے یہ آیت، اس میں علماء کی جو تفسیر ہے یہ کہ فتح مکہ کے لیے کے وقت یہ آیت آئی تھی، اور آخری زمانے میں ظہور سے پہلے یہ زمانے کے امام سے منسوب ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ بہت اے میرے حبیب، بہت جلدی فتح ہوگی، وکٹری ہوگی، کامیابی ہوگی، اور مومنین کے لیے ہوگی۔ بشارت مومنین کو دو، ولایت امیر المومنین جس کے دل میں ہے، جو علی والا ہے، اس کو یہ بشارت دو، یہ بتا دو کہ تمہارے لیے فتح ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ تھوڑی سی کامیابی مل جائے تو وہ کافی ہے، نہیں۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ہر آدمی، صرف شیعہ نہیں، مسلمان، ہندو، ہر مذہب کا آدمی نے یہ کہا کہ یہ جو کامیابی ہوئی، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آپ سمجھے بات، یہ جو کامیابی ہوئی وہ ایک آدمی کی طرف سے، سمجھ رہے آپ کون تھا وہ ایک آدمی کی طرف سے یہ پوری کامیابی ہوئی۔ اس نے سٹینڈ لیا ظلم کے خلاف۔ یاد رکھو یہ پہلا پیغام ہے کربلا کا، سٹینڈ کا لینا۔ میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں، یہ پورا عشرہ اسی آیت پہ ہوگا کہ ہم کو اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک، یہ ایک نارمل لائف سے ہٹو۔ اب وہ پیریڈ آ گیا، وہ زمانہ آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ ہم کو کھڑے رہنا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راستوں پہ نکلو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ آپ باہر نکلو، نہیں، گھر کے اندر سے، گھر کے اندر سے۔ حالات ابھی ویسے نہیں ہوئے کہ آپ کو باہر اور نکلنا بھی نہیں ہے، آپ پیسفل طریقے سے اپنے گھر کے اندر آپ کو یہ سٹینڈ لینا۔ صرف فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو کہ آج کا زمانہ کس کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ ہے یا ظالم کے ساتھ ہے؟ خود انصاف سے بولو کہ یہ پیریڈ سے، جو پیریڈ سے ہم گزر رہے، کون ہے ہمارا ساتھ دینے والا؟ کوئی دے رہا ساتھ؟ کوئی نہیں دے رہا۔ اپنے نہیں دے رہے تو غیروں کو کیا بولیں گے؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ اپنے نہیں دے رہے، اپنے لوگ نہیں سمجھ رہے یہ بات۔ ہم اپنی زندگی دیکھ رہے، ہم اپنی لائف دیکھ رہے۔ صرف میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا، سیلفشنس اسلام میں نہیں ہے۔ کبھی یہ یاد رکھو، جو سیلفش ہے وہ مومن نہیں ہے، اور کامیابی فتح جو ہے وہ مومن کے لیے ہے۔ یہ آیت میں اللہ صاف کہہ رہا کہ خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، مبارک ہے ان کو کہ جو مومن ہیں ان کے لیے فتح ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے وہ یہ وکٹری ہے۔ اور اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا،
قرآن مجید سورہ صاف کا یہ سورہ کا یہ آیت نمبر 13 ہے کہ یہ کھل کے بول رہا اللہ کہ بشارت دے دو، پریڈکٹ کر دو، بول دو میرے حبیب کہ مومن کے لیے فتح ہے، کامیابی ہے۔ تو اب آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے، یو ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی کامیابی، اینی وکٹری۔ دنیا کی بات مت کرو، پیسے کی بات مت کرو کہ اتنا پیسہ مل جائے، یہ اسٹیٹس آ جائے، وہ اسٹیٹس آ جائے۔ اسٹیٹس آئے ان کے ذریعے، کیا بول رہا ہوں، معصومین کے ذریعے۔ اف یو ورک فار امام یو ول گیٹ اٹ۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ مبارک ہے وہ لوگ، کامیاب ہے مومن جو ہوگا، جو علی والا ہوگا۔ مومن مطلب علی والا۔ قد افلح المومنون، یہ قرآن کی 23ویں سورہ کا یہ آیت ہے، پہلے سورہ مومنون کی یہ آیت ہے پہلی، قد افلح المومنون۔ یہ آیت کب آئی؟ یہ آیت اس وقت آئی کہ جب تک قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن نازل ہونے سے 12 سال پہلے مکے کی خانہ کعبہ کے پاس یہ آیت پڑھی گئی، اور پڑھنے والا کون تھا؟ وہ میرا مولا تھا۔ جب علی کی ولادت ہوئی اور سرکار کے ہاتھ پہ، میں واقعہ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ جب علی آنے کے بعد اس لیے آئے کہ 3 دن ہو گئے تھے آنکھ نہیں کھلی تھی۔ 3 دن کے بعد جب بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے سے لے کر آئیں باہر، سامنے اللہ کا رسول اور جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، بی بی نے جناب رسول خدا کو دیکھ کر سلام کیا، رسول نے سلام کیا۔ بی بی کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، تو آپ نے کہا لائیے میرے حوالے کیجیے۔ جیسے ہی آغوش رسول میں میرا مولا آیا، فوراً آنکھوں کو کھولا اور اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی۔ علی وہ واحد بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کے چہرے کی زیارت کی وہ رسول کا چہرہ تھا۔ اب یہاں پہ مجھے 4 مصرے شاعر کے یاد آئے، جب دونوں علی جب رسول کے ہاتھوں پر تھے، سامنے خانہ کعبہ ہے، ایک سائڈ پہ جناب ابو طالب ہے اور ایک سائڈ پہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، بیچ میں رسول ہے اور آغوش میں میرا مولا ہے۔ 3 دن کے، مولا کی ایج 3 دن کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 حصے آپس میں ملے ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یا علی کچھ سناؤ، کچھ سناؤ۔ آپ سوچو 3 دن کے بچے سے رسول بات کر رہے کیونکہ کچھ سناؤ، تو وہ ڈیٹیل ہے پوری، میں نہیں جا رہا۔ آپ نے توریت و انجیل و زبور کی تلاوت کی، آسمان کے صحیفوں کی تلاوت کی، اس کے بعد کہا کہ یا علی قرآن سناؤ۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، 12 سال کے بعد اعلان رسالت ہوگا، 12 سال کے بعد قرآن نازل ہوگا۔ تو جو پہلی آیت زمین پہ قرآن مجید کی پڑھی گئی قرآن آنے سے پہلے، وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، 23واں سورہ۔ اس میں مولا نے جو آیت کو پک کیا وہ یہی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا۔ ادھر قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا کہ مومن کے لیے فتح ہے، مومن کے لیے کامیابی ہے۔ مولا کیا کہہ رہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے کہ آج مومن فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ اعلان کرا کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، جب کافر و مشرکین میں فتح مکہ، آپ جانتے ہیں مکہ جب رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو، اور پھر فتح کرنے کے لیے مکے کو حاصل کرنے کے لیے پورے لشکر کو لے کر آئے تھے، اور جب لشکر کو لے کر آئے تو وہ ظالمین نے روکا تھا، روک کے کہا تھا
کہ ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے، مکے میں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ مکے میں خانہ کعبہ کے اندر 313 یا اس سے زیادہ بت اسٹیچوز تھے، بھرا کعبہ بھرا ہوا تھا بتوں سے، اللہ کا گھر بھرا ہوا تھا بتوں سے۔ تو اس وقت جب اللہ کا رسول لشکر کو لے کر، میری طرف دیکھو، اللہ کا رسول لشکر کو لے کر آیا، مسلمانوں کا لشکر مدینے سے باہر ٹھہرے ہوئے، اندر جانا ہے، مکے میں انٹر ہونا ہے، سامنے سارے کافر کا لشکر کھڑا ہوا۔ یہیں پر صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی، وہاں جب انٹر ہوئے تو اس وقت سارے کے سارے، میری طرف دیکھو، سارے کے سارے کافر ننگی تلواروں کو لے کے کعبے کو گھیرے ہوئے تھے کہ ہم کعبے میں انٹر ہونے نہیں دیں گے ایک مسلمان کو بھی۔ ایک سٹیج پہ اللہ کا رسول اپنے لشکر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے مسلمان تیار ہیں، ادھر کافر اور مشرکین تلواروں کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم مکے میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت وہی آئی کہ یا علی، یا میرے حبیب، سورہ توبہ کی تلاوت کرو، جا کر سورہ توبہ ان کے سامنے پڑھو۔ قرآن مجید کا یہ 114 سوروں میں یہ ایک واحد سورہ ہے، قرآن میں 114 سورے 114، اس میں یہ واحد سورہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، بغیر بسم اللہ کے یہ سورہ ہے۔ یہ سورہ جب آپ آج بھی قرآن میں پڑھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، جبکہ ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ ایک سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ تو کہا کہ یا میرے حبیب جا کے سورہ توبہ کی تلاوت کرو۔ تو اللہ کے رسول نے ایک اسلام کی ایک بڑی بزرگ شخصیت تھے، سینئر سٹیزن تھے، ان کو یہ سورہ دیا، غور سے سنو، سورہ دیا اور کہا کہ جا کے کافر و مشرکین کے سامنے پڑھو۔ کیوں آئے ہیں مسلمان؟ بتوں کو توڑنے، کعبے کو کلین کرنے، کعبے کو فتح کرنے آئے۔ کہا کہ جا کے یہ سورہ کی تلاوت کرو۔ وہ بڑے خوش لے کے، مکے کے رہنے والے، اسلام کے بڑے سینئر سٹیزن، جا کے تفسیر سورہ توبہ دیکھو، آپ کو یہ پورا واقعہ ملے گا۔ چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو جیسے ہی چلتے ہوئے جا رہے تھے تیز تیز، پھر جبرائیل آ گئے اور آ کے کہا کہ یہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب یہ کیا کیا تم نے، کس کو بھیجا؟ تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ تم جاؤ تلاوت کے لیے یا وہ جائے جو تم میں سے ہے۔ فوراً اللہ کے رسول نے میرے مولا کو بلایا، مولا کو بلا کے کہا کہ یا علی ان سے سورہ لو اور تم جا کے تلاوت کرو۔ کیوں؟ ان کی بھی عربی اچھی ہے، مکے کے رہنے والے ہیں، عربی میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ علی آگے بڑھے، اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو روکا، روک کے کہا کہ آپ سورہ مجھے دے دو۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا حکم رسول یہ، حکم رسول یہ کہ سورہ میں جا کے تلاوت کروں۔ دے دیا انہوں نے سورہ، اور مولا نے جا کے تلاوت کی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا وجہ تھی، ریزن کیا تھا؟ اللہ نے ان سے سورہ توبہ نہیں پڑھوایا اور علی سے پڑھوایا۔ کس کے سامنے پڑھنا تھا؟ کافر و مشرکین کے سامنے پڑھنا تھا، ان کے سامنے پڑھنا تھا جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ان کے سامنے جا کے یہ سورہ کی تلاوت کرنا تھا۔ ریزن کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں روک کے علی سے کہا کہ تم جا کے تلاوت کرو؟ دوستو، مولا نے فخر کیا اپنے خطبے میں کہ میں نے کافر و مشرکین کے سامنے جا کے سورہ توبہ کی تلاوت کی، فخر کیا، پراؤڈلی علی نے کہا خطبہ افتخاریہ میں۔ ریزن کیا تھا؟ اگر اب غور سے سنو، اب یہ جا کے اگر تلاوت کرتے سورہ کی، یہ جا کے اگر سورہ پڑھتے کافر و مشرکین کے سامنے، تو فوراً وہ کافر مکے ہی کے تو رہنے والے ہیں، ان کے بچپنے کے دوست ہیں، سب روک کے کہتے کہ تم آج ہم کو بت پرستی سے کیا روک رہے؟ کل تک تم اور تمہارے باپ بھی تو کرتے تھے۔ نہیں سمجھے۔ علی کو بھیجا کیوں؟ علی گئے تو ایک کافر یا ایک مشرک نے بھی علی کو روک کے نہیں کہا کہ یا علی تم کیا روک رہے، تم بھی کرتے تھے۔ عزیزو، ایمان ابو طالب پہ مہر لگانی تھی۔ کیا سنیے کہ تم نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ تمہارے باپ نے جھکایا۔ جا کے مولانا نے سورہ توبہ کی تلاوت کی اور مکے کے خانہ کعبہ کو کلین کر دیا۔ اب وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک ایک بت کو توڑا، اور ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا
کہ بہت بڑا بت تھا، مولا نے دوش رسول پہ سوار ہو کے توڑا، مہر نبوت پہ اپنے پیروں کو رکھ کے توڑا۔ پوچھا رسول نے، یا علی تم کیا محسوس کر رہے؟ یہاں پہ شولڈرز پہ کھڑے رہ کے توڑا، کیا محسوس کر رہے؟ تو علی نے کہا کہ اگر میں چاہوں اس وقت تو عرش الہی کو چھو لوں۔ بلندی رسول کا اندازہ لگاؤ کہ میں چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں، اتنا بلند۔ وہاں پہ جا کے مولانا یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت فتح مکہ کے لیے کے وقت آئی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی، مولا کے ظہور کے لیے ہے کہ جو وہ گڈ نیوز آنے والی ہے، جو سب سے بڑی گڈ نیوز ہے، اس سے بڑی کوئی نیوز ہی نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بولو، آپ کے لیے سب سے بڑی نیوز کیا ہے؟ کہ امام آ جائے حشیہ کے لیے۔ ہم کو کیا چاہیے؟ آپ کتنا ریلیکس سن رہے یہ بات۔ ہم کو چاہیے کیا؟ بامبے میں رہنا، ایسی زندگی گزارنا۔ میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، ہم یہ سمجھ رہے کہ یہی ہماری لائف ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ظہور امام کے بعد کی الگ ہے، یہ الگ ہے۔ 24/7 دعا کرو۔ محرم کی دعاؤں میں یہ سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے کہ مولا فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے تمہاری کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی نصرت کرتے۔ تو اب موقع کب ملنے والا ہے؟ رضوی کالج میں اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے مجھے سن رہا، پہلی محرم کی مجلس۔ تو سب سے بڑی ہماری دعا کیا ہے؟ کہ امام کا ظہور ہو جائے۔ دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے، میں 2-3 دفعہ بولا کہ امام کا ظہور ہو جائے، ایک آدمی نے آمین نہیں کہا۔ اگر میں بولوں کہ اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھول دے تو سب آمین بولیں گے۔ میں بولوں کہ اللہ تم کو یہ دے دے تو سب آمین بولیں گے۔ یہی تو سیڈ پارٹ ہے، یہی تو سیڈ پارٹ ہے ہماری لائف کا۔ وی ٹاک، زبان سے بات کرتے، زبان سے ہم 1000 باتیں کرتے، لیکن یہاں سے نہیں۔ وی سے کہ مولا کا ظہور ہو جائے، لیکن کہاں سے بول رہے؟ زبان سے بول رہے۔ ایک آدمی نے نہیں کہا کہ اللہ میرے مولا کا ظہور کرا دے، آمین نہیں بولتے۔ دوستو یہ لائف کا ڈیزاسٹر ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، جس کی وجہ سے آج ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں سوچا تھا خیسر باغ میں پڑھوں گا، لیکن یہیں پڑھ دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بہت بڑی عالم دین تڑپ تڑپ کے دعا کر رہے تھے۔ میں اپنی ٹاپک پہ ہوں، غور سے سنو۔ تڑپ تڑپ کے دعا کر رہے تھے کہ مولا محرم آ گیا، آپ ظہور کر دیں۔ سجدے میں چلے گئے۔ پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، بہت عجیب واقعہ ہے۔ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے مسلسل دعا کرنے لگے کہ میں سر نہیں اٹھاتا جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ روتے رہے کہ مولا محرم آ گیا، آپ کے جد کا مہینہ آ گیا، آپ آئیے۔ اس کے بعد وہ جملہ آئینہ طالب و دم المقتول بے کربلا، یہ کون بول رہا؟ آپ دعائے ندبہ میں جمعے کے دن سنتے ہیں، آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا، آئین الحسن و آئین الحسین۔ روتا رہا، تڑپتا رہا، پکارتا رہا۔ سجدے میں محبت کا تقاضا ہے۔ سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے امام کی بشارت نہ ہو۔ اتنے خلوص کے ساتھ پکار رہا تھا کہ اس کو فیل ہوا، اکیلا تھا صحرا میں، اس کو فیل ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور ایسی خوشبو پھیلی
اس نے سر کو اٹھایا، سر کے اٹھا کے دیکھا سامنے فرزند مظلوم بی بی زہرا کھڑا ہوا ہے. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کھڑے ہوئے. مولا نے کہا کیوں اتنا تڑپ رہا؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا تو جس کو پکار رہا تھا وہ میں ہوں. کہا مولا آپ آ گئے، آپ نے ظہور کر لیا؟ کہا نہیں، تیری تڑپ کو دیکھ کر میں آیا. ہم بھی تو پکارے ہیں، ہمارے پاس بھی تھوڑی تڑپ ہو. ہم صرف غفلت میں ہیں، اگنورنس میں، ٹوٹل اگنورنس ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. مجھ سے زیادہ پائس تو بامبے میں کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ پائس تو کوئی ہے ہی نہیں بامبے میں. میں سب سے زیادہ نیک ہوں، میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں. میری طرح ایک ایک جملہ سنو غور سے. میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں، یہ پروجیکٹ میں، وہ پروجیکٹ میں، اس میں اس میں. لیکن دینے سے پہلے میں ان جس کو دے رہا اس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا نام بھی لکھنا چاہیے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ ہر ہمارے عمل میں نام چاہیے، ہر ہمارا عمل ہم چاہتے ہیں کہ نام ہو جائے. کوئی 1 روپیہ کسی کو نہیں دیتا جب تک اس کا نام نہ ہو. جب آپ غور سے سنو، عبرت ہے یہ 10 دن میں چینج لاؤ. میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ فیل بیڈ. جو فیکٹ ہے ممبر پہ اس کا میں بیان کروں. ڈونٹ فیل بیڈ. ہمارے دل میں خیال نہیں آتا اگر میں 1000 10,000 1,00,000 روپے کسی مسجد کو، کسی امام بارگاہ کو دوں تو میرا نام بھی آ جائے. فائدہ کیا ہے؟ What are you going to get? Tell me, what are you going to get? ہم سمجھے میں نے 100,000 دے دیا اور وہ میرے کام آ جائے گا. 0 کام آئے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. شیطان نے آپ کے عمل کو خراب کر دیا. نماز میں کھڑا ہوا ہوں میں مسجد میں جا کے نماز ضرور پڑھو، قبولیت نماز ضرور پڑھنا. لیکن میرے ذہن میں خیال ہے کہ میں سب سے آخر میں اٹھ کے واپس جاؤں گا، اس لیے کہ لوگ جو جا رہے ان کو احساس ہو کہ یہ کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. 2 گھنٹے پڑھے، 4 گھنٹے پڑھے، لیکن ذہن میں خیال آیا تو ہٹا دو خیال. تو اس نے تڑپ کے کہا مولا آپ آ گئے. امام نے کہا تیری تڑپ نے مجھے بلا لیا، تیری دعا نے مجھے بلا، میں تیرے لیے آ گیا، تیرے لیے آیا. اس نے کہا مولا آپ ظہور کب کریں گے؟ چاہنے والا ہے، سوال کر رہا ہے. مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ ہم کب سے دعا کر رہے، کتنے دنوں سے دعا کر رہے، ہمارے بچے دعا کر رہے، ہماری عورتیں دعا کر رہی، لیکن آپ کب آئیں گے مولا؟ تو اب سنو، امام نے 3 یا 5 چیزیں بتائیں جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے بول رہا ہوں. پلیز غور سے سننا. امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، اے مجھے پکارنے والے، میرے چاہنے والوں سے کہہ دے. امام نے عالم دین نہیں کہا میرے چاہنے والا، یہی کافی ہے. اگر امام بول دے یہ میرا چاہنے والا ہے تو وہ بخشش کا سہارا ہے. ہماری تو دعا یہ ہے کہ میرے مولا مجھے بول دے کہ میں تیرا ذاکر ہوں، بس. تو امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے مجھ سے محبت بھرنے والے. کتنی بڑی بات، کتنا بڑا آنر. اگر امام کسی کو بول دے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اعمال نامے میں آئے گا کہ یہ وہ ہے کہ جو فرزند زہرا سے محبت کرتا ہے. دوستو ایسے بننا. تو کہا کہ جتنے میرے چاہنے والے سن، ہمارے دوسرے چاہنے والوں کو بتا دے جو اس وقت دنیا میں دوسرے چاہنے والے. امام نے یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ دوسرے چاہنے والوں کو بتا دیں، اس لیے کہ امام کے چاہنے والے ہر وضع کے، ہر دور میں ہر وضع کے. کہ ان کو یہ بات. اب سنو اصل امام کا پیغام جس کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا. کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کو بتا دے، یہ یوتھ کے لیے میسیج ہے پہلا، کہ وہ
میرا چاہنے والا کبھی نہیں بن سکتا، وہ میرے لشکر میں کبھی نہیں آ سکتا، اس کو کامیابی کبھی نہیں مل سکتی جو عبادت کرے اور ماں باپ کی اطاعت نہ کرے۔ خاموش ہو گئے سب۔ جو عبادت کرے اور اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ نہ کرے۔ آج دنیا ڈیزاسٹر ہے ہمارا، ہر طرف جا کے دیکھو، ہر پیرنٹس کی یہی کمپلین۔ یہ نہیں بول رہا 100% ہے، جنرل بات کر رہا۔ کہا کہ جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا اور یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ میرے لشکر میں آئے گا، اس لیے کہ امام کہتا ہے کہ جو ماں باپ کی، میں اپنے سنو جملے، میں اپنے چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ اتنے چاہنے والے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے، تو جب اگر میں ظہور کرا تو یہ لوگ میری اطاعت کریں گے؟ دل دکھا ہوا ہے، امام کا دل پھٹا ہوا ہے۔ امام دیکھ رہے کہ چاہنے والے ہیں لیکن میری اطاعت نہیں کریں گے۔ روایتوں میں ہے کہ چاہنے والے مدد نہیں کریں گے امام آنے کے بعد، ایسے بھی ہوں گے جو پوری زندگی امام کے ساتھ ہے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت کی، وہ کبھی امام کی مدد نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج۔ میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ وقت کی کمی ہے۔ تو پہلی چیز ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا جو رزق کالج بامبے میں 1448 ہجرہ کے محرم کی میری پہلی مجلس سن رہا، اور پوری دنیا میں یہ مجلس جاری، پوری دنیا میں لائیو جاری زینبیہ چینل پہ، باہر سن رہے لوگ، سب کے لیے گلوبل میسج کہ چیک یور سیلف کہ اگر کہیں بھی کوئی کوتاہی ہے، تمہارے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے، ماں باپ کو آنسر بیک کر رہے، ماں باپ کو جواب دے رہے، ماں کھڑی ہوئی اور تم بیٹھے ہوئے ہو، بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے تم پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے باپ سے ایسے بات کر رہے، تو یہ یاد رکھو ایسے لوگ کبھی بھی امام کا ساتھ نہیں دیں گے، رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے، تمہارا بوڑھا باپ، تمہارا یور اولڈ فادر کھڑا ہوا ہے، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، آپ بڑے آرام سے اپنے باپ سے ایسا بات کر رہے ہیں، تمہارا باپ تم کو ایسے دیکھ رہا ہے۔ پلیز میری طرف دیکھو، پہلی مجلس ہے رضوی کالج کی، ایسا تم باپ ایسا دیکھ رہا اور تم اپنے باپ کو، ماں کو ایسا دیکھ رہا۔ نبی یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنا بڑا نبی کہ جس کا پورا سورہ قرآن میں سورہ یوسف، کیا ہوا تھا؟ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ترک اولا تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا، ترک اولا تھا۔ نبی یوسف گھوڑے کے اوپر ہے، بوڑھا باپ یعقوب جو نبی ہے وہ نیچے، یوسف گھوڑے کے اوپر، لک ایٹ می، یوسف گھوڑے کے اوپر اور بوڑھا باپ نیچے، وہ بھی نبی۔ یعقوب یوسف کو ایسے دیکھ رہے تھے سر اٹھا کے، اور یوسف اپنے بوڑھے باپ کو ایسا دیکھ رہا۔ چند لمحے، فیو سیکنڈز، اس کے بعد یوسف گھوڑے سے نیچے اترے، باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو حق کیا، اتنا حق کیا، اتنا روئے، رو کے غش کھا گئے، غش سے افاقہ ہوا، دونوں کھڑے ہوئے، دو نبی ہے، یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، دو نبیوں کے بیچ میں جبرائیل آئے۔ کیا کہا آگے جبرائیل نے؟ مشہور واقعہ اس لیے شارٹ کر دیا، آگے کہا یوسف اے نبی خدا تمہارے ہاتھ جو مٹھی بندھے وہ کھولو۔ یوسف نے ایسا کھولا، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف یعقوب دیکھ رہے، یوسف دیکھ رہے اور جبرائیل ہے، مٹھی کو ایسا کھولا۔ یوسف کے ہتھیلی سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ یوسف نے پوچھا جبرائیل سے یہ نور کیا تھا؟ تو کہا یوسف تمہاری جنریشن میں، تمہاری نسل میں 70 نبی تھے، تمہاری اولاد میں 70 نبیوں کے نور کو اللہ نے رکھا تھا، وہ نور کو لے لیا واپس۔ یوسف رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار مجھ سے خطا کیا ہوئی؟
تو آواز آئی یوسف تم جوان ہو, تمہارا بوڑھا باپ ہے. باپ نیچے کھڑا ہوا تھا, تم سواری کے اوپر تھا. ارے جب اللہ نبیوں کو نہیں چھوڑتا تو آپ کو ہم کو چھوڑے گا؟ امام بھی یہی کہہ رہا, جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا, جو ماں باپ کی بات نہیں سنتا, جو ماں باپ کو اپنا برڈن سمجھتا, آپ یہ یاد رکھو, یہ مت بولو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا. 1000 لوگ بامبے میں, آئی کین ٹیل یو, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کی ہے کہ برڈن سمجھ رہے, کیا باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں ان کو ہیلپ کر رہا, باپ کے پاس. تو ایسے لوگ امام کا ساتھ دیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے. جو اللہ بول رہا کہ مومن کی کامیابی ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, تمہارے لیے کامیابی بہت قریب ہے, بہت جلدی ہے, مومن کے لیے ہے. تو ایسے لوگوں کو کامیابی ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. اس لیے نہیں ملے گی کہ تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی. میری ٹاپک ماں باپ نہیں ہے, میری ٹاپک یہی ہے کہ اب آپ سوچو کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ میری ساری عبادتیں قبول ہو گئی, مجھے ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. جب تک ولایت علی تمہارے دلوں میں ہے تو تمہارے پاس اطاعت امیر المومنین لازم چاہیے. کربلا کا پیغام یہی ہے, کربلا کا میسیج یہ نہیں ہے کہ ایک روٹین کی لائف میں تم رہو اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنو. میں تو یہاں تک بولتا ہوں, بہت احتیاط سے بول رہا, بہت احتیاط سے بول رہا, غور سے سنو. مجلس کرو, 24 گھنٹے ذکر حسین کرو, 24/7 ذکر حسین کرو. جب موقع ملے حسین کی عزاداری کرو, جب موقع ملے حسین کا ماتم کرو. لیکن اگر تمہاری بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ یہ بول دے کہ بیٹا ایک مجلس کرو اور آ جاؤ, ہماری طبیعت خراب ہے, تو آپ کو آ جانا چاہیے. اس لیے کہ عزاداری اگر ہے, محبت علی دلوں میں ہے تو ماں باپ کی طرف سے. یہ مت سمجھو کہ تم لے کر آئے. اگر میرے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے, مومن کے لیے بشارت ہے نا, تو مومن کے لیے بشارت کیسے ہوگی؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مومن بن جاؤں, وہ بشارت آ جائے, امام آئے تو دنیا میں میں امام کا ساتھ دوں. اگر نہیں دینا چاہتے تو مت دو. پھر بول رہا, نہیں دینا چاہتے مت دو. اسلام لا اکراہ فی الدین ہے, قرآن میں لا اکراہ فی الدین, اسلام میں جبر نہیں ہے. تم نہیں دیتے مت دو, کوئی فرق امام کو نہیں پڑتا. امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم کو امام کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ لے محمد اور ایک بات سن لو, بس آخری حصے پہ آ گیا, میرا ٹائم ہو گیا. اگر تم کو موقع مل رہا ٹو سرو یور پیرنٹس, تو یہ امام کی مدد ہے تمہارے کو, یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. اگر تم کو موقع مل رہا, if you are getting chance to serve your dad and mom, you are luckiest person on the earth. You understand what I said? You are luckiest person. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, کل ان کے بارے میں آئے گا جو امام نے پیغام دیا. اگر مجھے موقع مل رہا ٹو سرو مائی پیرنٹس, یو آر ناٹ سرونگ یور پیرنٹس اونلی, یو آر سرونگ امام. ماں باپ کی اطاعت امام کی اطاعت ہے. ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے اوبیڈینٹ اگر تم ہو. اگر میں ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں ہوں تو کیا میں امام کا اوبیڈینٹ ہوں گا؟ کسی کا بھی نہیں. جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا نہیں, یہ یاد رکھو. میں صرف یوتھ سے بات کر رہا بامبے کے, اور جو مجھے باہر سن رہا زینبیہ چینل پر, کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. محرم پروپوگیشن کا نام ہے, محرم تبلیغ کا نام ہے, محرم حسین کے معصومین کے پیغام کو پہنچانے کا کام ہے. اتنا پہنچاؤ کہ آپ انصاف سے بولو میں کر رہا, عزاداری کر رہا, نماز پڑھ رہا, اور ماں بول رہی میں اس سے راضی نہیں ہوں, باپ بول رہا میں اس سے راضی نہیں ہوں. آپ بلیو نہیں کریں گے.
ایسے واقعات ہیں اس وقت بامبے میں، صرف بامبے نہیں پوری دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ عزاداری بھی کر رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، اور یہ بھی ماں باپ کی اطاعت میں۔ فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنی لائف میں بدلاؤ نہیں لا سکتے، تو یہ پریکٹس ہے۔ بس کربلا کوئی معمولی چیز کا نام نہیں، کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے، ڈیسٹینی، اپنی تقدیر کو بدلنے کا نام کربلا ہے، تقدیر کو بدلنے کا نام کربلا۔ اب ایک تاریخ کا ایک جملہ، ایک مصرع نہیں ہے، ایک عالم دین نے یہ لکھا، ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ پلیز غور سے سنو، اردو ہے، کہ حسین نے، غور سے سنو، میں اس کو بعد میں صحیح اردو میں بولوں گا، حسین نے کربلا کی ریگزار کو، کربلا کی زمین کو اپنے خون سے، کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی، یعنی ہمیشہ کے لیے ابدی پیغام لکھ کر اس جنگل کو جنت بنا دیا۔ ارے یار سن لیا آپ نے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں حسین نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے، فار ایور، ابدی پیغام لکھ کر جنگل کو جنت بنا دیا۔ آج جنت نہیں ہے کربلا، ساری جنتیں قربان کربلا پہ نہیں، ساری جنتیں قربان کربلا کے اوپر۔ بس دوستو 45 منٹس 50 منٹس کی مجلس، اور یہ ایام تو آوزاری کے، گریہ کے ایام، رونے کے ایام۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو وہ آنکھیں بیکار ہیں۔ اللہ نے یہ جو نور دیا ہے نا، یہ نعمت دی ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے نہیں دی، یہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھنے نہیں دی، یہ کربلا امام کی زیارت کے لیے دی ہے۔ جس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے وہ خوش نصیب ہے، ایسا خوش نصیب کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ سرخرو رہے گا۔ بڑا انتظار تھا محرم کا، محرم آ گیا، آج کا دن بھی گزر گیا، شب دو محرم آ گئی۔ ہر سال اس مجلس میں، رضوی کالج میں، شب دو محرم کی مجلس میں سفر امام حسین، مولا حسین کا جو سفر کربلا کے لیے شروع ہوا تھا، اس کے مصائب ہوتے ہیں ہر طرف دنیا میں۔ آج پہلی محرم کی رات کو اس منظر کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو 28 رجب، 27 رجب، 27 رجب سے 28 رجب تک، جب یہ لٹا ہوا قافلہ، جب تو لٹا ہوا نہیں تھا، حسین کا یہ کاروان، حسین کا یہ مشن کا آغاز ہوا، فرسٹ ڈے تھا وہ مشن کا۔ آہستہ نہیں سننا، جب 27 رجب 27 رجب کی رات آئی تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے میری ماں کی لحد پر لے کر چلو، میرے بابا کی لحد، میرے نانا کی لحد پہ لے کر چلو۔ عزیزو، بہن کی خواہش، بہنوں کی خواہش، حسین نے عباس سے کہا کہ بہنوں کو ماں کے پاس جانا ہے، نانا کے پاس جانا ہے۔ 18 بھائی زینب کے سب آگے سامنے، سب سے سامنے مولا عباس ننگی تلوار لے کر، سامنے سامنے عباس، اور پورے بہنوں کو بھائیوں نے گھیر لیا۔ دوستو ایک جملہ بول رہا، آخری مرتبہ گریہ کرو گے، یہ آخری مرتبہ تھا زینب 18 بھائیوں کے ساتھ باہر آئی، یہ آخری موقع تھا۔ میری شہزادیاں چلیں،
नाना की लहद पे आई, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। खबर रसूल पर हुसैन ने रुखसारे को रखा। बीबी ज़ैनब ने अपने रुखसारे को रख के कहा, नाना आपकी नवासी आई है। हुसैन ने कहा, नाना मैं वतन छोड़ रहा हूँ, आपको खुदा हाफिज़ बोलने आया हूँ। खबर रसूल से लिपट गए। फिर वहाँ से बीबी ने कहा, मुझे माँ की लहद पर लेकर चलो। अजीज़ो, ज़ैनब माँ की लहद की तरफ आई, हुसैन भी आए। जैसे ही हुसैन करीब आए माँ की लहद के, एक छोटा बच्चा जैसे माँ से लिपटता है, दौड़ते हुए गए, खबरे फातिमा पे अपने रुखसारे को रख दिया। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। रख के कहा, अम्मा आपका हुसैन आया है। अम्मा आखिरी मर्तबा खुदा हाफिज कहने आया हूँ। लिपट गए माँ की लहद से और कहने लगे, अम्मा मैं वतन छोड़ा, लेकिन अम्मा एक वादा करो कि जब भी हुसैन पुकारे मदद को ज़रूर आना। सुन लिया आपने, मैंने कह दिया। हुसैन ने कहा, अम्मा जब भी मैं पुकारूं मेरी मदद को ज़रूर आना। ये कहा, खबरे फातिमा से एक आवाज़ आई जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिए के बन में कहा। मैं हर साल इस मजलिस में मीर अनीस के मरसिए के वो 2 बंद सुनाता हूँ कि जिसमें बीबी ने किसको पुकारा। जैसे ही हुसैन ने कहा, अम्मा खुदा हाफिज मैं जा रहा, खबरे फातिमा से आवाज़ आई कि हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर। हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर। वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदक़े उस पर। शिकमे गैर से गो है, पव मेरा है पिसर। फातिमा कह रही, पव मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। अजीज़ो, आके अब्बास ने सर रख दिया पाईने मज़ार। आई ज़हरा की सदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे दिलदार। आखिरी बैत सुनो, फातिमा कह रही, ध्यान भाई की रहे दिलदार। कोई गुर्बत में इसे मार ना डाल है बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। फातिमा को कितना भरोसा था अब्बास के ऊपर, कितना इत्मीनान था कि जब तक मेरा अब्बास रहेगा मेरे हुसैन को कुछ नहीं होगा। और यही हुआ, जब तक अब्बास जिंदा थे हुसैन के करीब कोई नहीं आया। बस दोस्तों, वहाँ से सैदानियाँ आधी रात के बाद बैतुशरफ में आईं, घर में आईं। रात में सफ़र की तैयारी हो रही थी। दौरान रात हुसैन ने शहज़ादी ज़ैनब से कहा कि सुबह नमाज के बाद निकलना है, लेकिन बहन सब बीबियों से कह दो कि सोगरा फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज़ कह देना। अजीज़ो उलमा आया नमाज के बाद, शहज़ादी ज़ैनब ने बीबियों से कहा कि जाके सोगरा को खुदा हाफिज़ कहो। सारी बीबियाँ आईं, रबाब आई और बेटी के सर पे हाथ फेरा। सोगरा ने कुछ नहीं कहा। अली अकबर आए, बहन को सीने से लगाया, अपने भाई से कुछ नहीं कहा। अब्बास ने आके बच्ची के सर पे हाथ रखा, अपने चचा से कुछ नहीं कहा। वो मंजिल आई कि बीबी उम्मे कुलसूम ने भी खुदा हाफिज़ कहा। आखिरी मंजिल जब बीबी ज़ैनब सोगरा के हुजरे में गई, जैसे ही सोगरा ने ज़ैनब को देखा, बीबी के दामन को पकड़ लिया और कहा, फूफी अम्मा आप बाबा को बोलेंगे तो बाबा मुझे ज़रूर लेकर जाएंगे। बीबी ने बता दिया कि ज़ैनब की बात को हुसैन टाल नहीं सकते। बस दोस्तों, मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे। ज़ैनब ने सोगरा का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के हुजरे की तरफ चली। दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि ज़ैनब सोगरा को लेके आ रही हैं। पुकार के कहा, बहन ज़ैनब, सोगरा की सिफारिश नहीं करना। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो।
کہا سغرا کی سفارش نہیں کرنا. تو زینب نے کہا کہ بھیا بیٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ ارے طبیعت خراب ہے، راستے میں ٹھیک ہو جائے گی. بس دوستو، اب تک زینب اور سغرا رو رہے تھے، اب حسین رونے لگے. روتے ہوئے کہا بہن زینب تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے، جو میری اولاد ہے، کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، میری سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے. ارے جب سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، جب بازاروں میں جاؤ گے تو حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ فاطمہ جیسا ہو، اس کے سر پہ چادر نہ ہو اور اس کی پیٹھ پہ تازیانے مارے جائیں. مولا سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بس وہ منزل آئی. نماز کے بعد شہزادی نے ایک ایک بیوی کو کہا کہ سوار ہو جاؤ. بس میں آخری منزل پر ہوں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہماری آئی، بٹھائی گئی، اور علی اکبر آگے بڑھے، ہماری کے قریب آئے. ایک بیوی باہر آئی، علی اکبر نے اس بیوی کو سوار کیا. آواز بلند ہوئی کہ یہ جناب لیلا ہے جو سوار ہو رہی ہے. پھر ایک بیوی آئی، قاسم آگے بڑھے، انہوں نے سوار کیا، کہا یہ مادر قاسم ام فروا ہے. پھر ہماری آئی اور عباس اس وقت آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ کر ایک بیوی کو سوار کیا تو کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار. پھر ایک ہماری آئی، اب جو بیوی آئی ان کے ہاتھ میں گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. ایک چھوٹی سی بچی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور آواز بلند ہوئی. چوتھے امام نے ان کو سوار کیا کہ یہ رباب ہے کہ جو دونوں بچوں کو لے کے کربلا جاری. بس میں نے مجلس ختم کر دی. وہ منزل آئی کہ حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے. عباس قریب آئے، آ کے مولا حسین سے کان میں کچھ کہا. حسین اپنے مقام سے اٹھے، ایک ہماری کے قریب آ کے ٹھہر گئے. علی اکبر بھی نزدیک آ گئے، اور محمد بھی آ گئے، قاسم و عباس بھی آ گئے. اب جو بی بی باہر آئی مکمل حجاب میں، جیسے ہی قریب آئی عباس نے اپنے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما. اب آواز بلند ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. یہ مدینے کی سواری تھی، اور وہ 11 محرم کربلا کی سواری کہ پیٹھ پہ تازیانے ہیں، بازوؤں میں رسد ہے، بے کجاوا اونٹ ہے. زینب نے پکار کے کہا عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا، آ کر دیکھو تمہاری بہن کی کیا حالت. الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، میری سیدانیوں کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. یہ دعا کا وقت. پروردگار ہم ایسے مومن بنے کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی. جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا بھر میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو مکمل صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. سب مل کے آمین بولیں. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہمارے امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پورے 2 مہینے 8 دن تک عزاداری کی سعادت دے، توفیق دے، موقع دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال عزاداری حسین کریں. پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. امام زمانہ کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ایک سورہ فاتحہ برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچے، ان کے بھائی اور جمیع مومنین مومنات کے لیے، جس کی آج پہلی رات ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ.